اب آئیے حدیث شریف بھی محفوظ ہے الحمدللہ. ایک میرا بیان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت سب کے لیے، اس کے اندر میں نے وہ سارے نسخے بتائے، کبھی آپ کو ٹائم ملا تو آپ ضرور دیکھیے کہ صحابہ اکرام کے زمانے میں جو کتابیں جو صحیفے لکھا کرتے تھے وہ 500 کی تعداد میں آج بھی مختلف میوزیم میں موجود ہے. وہ کہاں کہاں ملتے ہیں؟ دنیا کے مختلف کتاب میں جمع کر دیے گئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت سب کے لیے میں ڈیٹیل میں نے اس بارے میں بتلایا. اس میں سے میں ایک نقطہ یہ بتانا چاہوں گا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید تو محفوظ ہے، حدیث محفوظ ہے کہ نہیں ہم کو نہیں معلوم، کیونکہ حدیث تو یاد کرتے تھے تو قرآن مجید بھی تو یاد ہی کیا کرتے تھے. نہیں، حدیث انسان لکھا کرتے تھے، قرآن مجید بھی تو انسان لکھا کرتے تھے. تو لوگوں کا اعتراض صحیح نہیں، کہتے نہیں وہ سند یاد کرتے تھے، ہو سکتا ہے بھول گئے ہوں گے. لیکن آج میں یہاں پر ٹھہر کر امام بخاری رحمت اللہ علیہ تک کا میں سلسلہ نسب آپ کو سنا سکتا ہوں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ تک کی سند سنا سکتا ہوں، اور اس سے بھی آگے انشاءاللہ میں آپ کو سنا سکتا ہوں. مثال کے طور پر یہ صحیح بخاری ہے، قرآن مجید میں اللہ کے ورڈز ہوتے ہیں، حدیث شریف کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ورڈز ہوتے ہیں. یہ جو صحیح بخاری ہے اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث طیبہ ہے، جس کو ہم مسلمان یہ مانتے ہیں کہ قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ آتھینٹک بک صحیح بخاری ہے. یہ جو صحیح بخاری ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ تک میرا سلسلہ علمی شجرہ پہنچتا ہے. مثال کے طور پر میں نے جو صحیح بخاری پڑھی ہے ڈاکٹر عبداللہ جولم حفظہ اللہ سے، ڈاکٹر عبداللہ جولم حفظہ اللہ نے یہ صحیح بخاری پڑھی ہے عبد الواجد العمری رحمہ اللہ سے، عبد الواجد العمری رحمہ اللہ نے یہ صحیح بخاری پڑھی ابو القاسم الآدمی رحمہ اللہ سے، ابو القاسم الآدمی رحمہ اللہ نے یہ صحیح بخاری پڑھی عبد الرحمن المبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ سے، عبد الرحمن المبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ صحیح بخاری پڑھی ہے شاہ نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، شاہ نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ صحیح بخاری پڑھی ہے شاہ محمد اسحاق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، شاہ محمد اسحاق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ صحیح بخاری پڑھی شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ صحیح بخاری پڑھی علامہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ صحیح بخاری پڑھی ابو طاہر القردی المدنی رحمۃ اللہ علیہ سے، ابو طاہر القردی المدنی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ صحیح بخاری پڑھی ابراہیم القردی المدنی رحمۃ اللہ علیہ سے، ابراہیم القردی المدنی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری پڑھی احمد الخشاشی سے، احمد الخشاشی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ صحیح بخاری پڑھی احمد الشناوی سے، احمد الشناوی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری پڑھی امام رملی رحمۃ اللہ علیہ سے، امام رملی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری پڑھی امام زکریہ رحمۃ اللہ علیہ سے، امام زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری پڑھی حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ سے، حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ صحیح بخاری پڑھی ابو اسحاق التنوخی رحمۃ اللہ علیہ سے، ابو اسحاق التنوخی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری پڑھی ابو العباس الصالح رحمۃ اللہ علیہ سے، ابو العباس الصالح رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری پڑھی امام زبیدی رحمۃ اللہ علیہ سے، امام زبیدی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری پڑھی امام سجزی رحمۃ اللہ علیہ سے، امام سجزی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری پڑھی امام داؤدی رحمۃ اللہ علیہ سے، امام داؤدی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری پڑھی امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ سے، امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری پڑھی امام فربری رحمۃ اللہ علیہ سے. امام فربری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے صحیح بخاری ڈائریکٹ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حدیث شریف پڑھی امام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ سے، امام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے حدیث شریف پڑھی سفیان رحمۃ اللہ علیہ سے، سفیان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے حدیث شریف پڑھی یحییٰ بن سعید الانصاری رحمۃ اللہ علیہ سے، یحییٰ بن سعید الانصاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے حدیث شریف پڑھی محمد بن ابراہیم التیمی رحمۃ اللہ علیہ سے، محمد بن ابراہیم التیمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حدیث شریف پڑھی علقمہ رحمۃ اللہ علیہ سے، علقمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے حدیث شریف پڑھی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جمعہ کے موقع پر حاضر تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر ٹھہر کر کہہ رہے تھے انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. صحیح بخاری کی شروعات ہوتی ہے، صحیح بخاری کی شروعات ہوتی ہے. یعنی یہ ممبر سے لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر تک محفوظ رکھنے والی قوم ہے ہم. ہمارے پاس حق ہے، ہمارے پاس سچائی ہے. ہم کو چاہیے کہ ہم ہمت کے ساتھ قرآن اور حدیث صحابہ اکرام کے فہم کو دنیا میں عام کر دیں انشاءاللہ.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ بیٹے عبداللہ کے، عبداللہ جو کہ بیٹے عبد المطلب کے، عبد المطلب جو کہ بیٹے ہیں ہاشم کے، ہاشم وہ بیٹے ہیں عبد مناف کے، عبد مناف وہ بیٹے ہیں قصی کے، قصی وہ بیٹے ہیں کلاب کے، کلاب وہ بیٹے ہیں مرہ کے، مرہ وہ بیٹے ہیں کعب کے، کعب وہ بیٹے ہیں لوئی کے، لوئی وہ بیٹے ہیں غالب کے، غالب وہ بیٹے ہیں فہر کے، فہر وہ بیٹے ہیں مالک کے، مالک وہ بیٹے ہیں نضر کے، نضر وہ بیٹے ہیں کنانہ کے، کنانہ وہ بیٹے ہیں خدیمہ کے، خدیمہ وہ بیٹے ہیں مدرکہ کے، مدرکہ وہ بیٹے ہیں الیاس کے، الیاس وہ بیٹے ہیں مدر کے، مدر وہ بیٹے ہیں ندار کے، ندار وہ بیٹے ہیں ماد کے، ماد وہ بیٹے ہیں عدنان کے، اور یہ سلسلہ جاتا ہے اسماعیل علیہ السلام کی طرف۔ اسماعیل علیہ السلام کا سلسلہ ابراہیم علیہ السلام سے ہوتے ہوئے نوح علیہ السلام تک جاتا ہے، نوح علیہ السلام کے 10 قرن کے بعد جا کر یہ سلسلہ ملتا ہے آدم علیہ السلام کی طرف۔ کون کہتا ہے حدیث محفوظ نہیں ہے؟ آج اگر میں ایک چھوٹا سا طالب علم 52 سلسلے نسب کے نام سنا سکتا ہوں، سلسلے علمی شجرے کے میں نام سنا سکتا ہوں، تو محدثین 3-4 راویوں کے نام یاد نہیں رکھ سکتے؟ کیسے ہم اپنے علماء کے بارے میں سوچتے ہیں، کیسے ہم اپنے اکابر کے بارے میں سوچتے ہیں؟